بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو سنگرینی کے بارے میں بتاؤں گی کہ سنگرینی کس کو کہتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سنگرینی ہوتی یہ ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد انسان کو کھانا کھانے کے فوراً بعد پخانہ آ جائے، یعنی اگر انسان کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھانا کھا رہا ہو تو اس کے دوران ہی اس کو حاجت محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ پخانہ کرنے جاتا ہے تو اس کے پخانے سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل ہربلسٹ طبیبہ سنبل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے جسم کے اندر ایک بہت اہم عضو ہوتا ہے اور وہ ہے معدہ۔ اگر معدہ ہمارا بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ بھوک نہ لگنا یا کسی وجہ سے موشن کا لگ جانا یا قبض کا ہو جانا، اگر معدے کے اندر مسئلہ ہوتا ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور امراض کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مرض کو جان کر اس کی درست تشخیص کی جائے، یعنی کہ مرض کون سا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان کے علم میں ہوں تو پھر انسان اس کے لیے علاج بہترین اور درست تجویز کرتا ہے۔ انسان کو موشن لگتے ہیں تو انسان موشن کی دوائی لے لیتا ہے، اور کبھی انسان کو قبض ہوتی ہے تو اس کی دوائی لے لیتا ہے۔ ان دونوں مرضوں کے درمیان ایک اور مرض بھی ہے جس کی وجہ سے انسان کو کبھی موشن لگتے ہیں، دست آتے ہیں اور انسان کو قبض ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مرض جان لیا جائے تو انسان ان دونوں مرضوں سے نجات پا سکتا ہے، اور وہ مرض ہے سنگرینی۔ سنگرینی کیا ہوتی ہے؟ سنگرینی انسان کی آنتوں کے اندر، خوراک کی نالیوں کے اندر وہ نالیاں جو خوراک معدے تک پہنچاتی ہیں، اور پھر معدے سے آگے پخانہ بنتا ہے اور انسان کو حجابت ہوتی ہے۔ انسان کی نالیوں کے اندر کبھی کبھار کسی جگہ کھانا جم کر پتھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب یہ صورت آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ سنگرینی ہے، یعنی اس کو سنگرینی کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سنگرینی کی کچھ واضح علامت بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ کو سنگرینی کا مرض سمجھ آ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلی سنگرینی کی جو واضح علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو 2-4 موشن آتے ہیں تو اس کے بعد انسان کو خود بخود قبض ہو جاتی ہے، یہ اس کی واضح علامت ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کھانا کھا لیا تو فوراً اس کو موشن آ جاتا ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ انسان نے کھانا کھا لیا، اس کو حجابت ہو گئی۔ حجابت کا یہاں مطلب یہ ہے کہ انسان کو کھانا کھانے کے بعد فوراً پخانہ آ جائے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پیٹ کے اندر گیس سی محسوس ہوتی ہے، اور گیس محسوس ہونے کے بعد فوراً انسان کو پخانہ آ جاتا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اس کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر مختلف آوازیں آتی رہتی ہیں، یعنی گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں، اور اس کے پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد رہتا ہے۔ یہ تمام علامات سنگرینی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس انسان کو سنگرینی کا مرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی چند علامات بتاتی چلوں کہ اگر انسان کو 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک بار موشن آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ انسان درست ہے، یعنی اس کا معدہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر انسان کو 24 گھنٹے کے اندر ایک سے زیادہ بار موشن آ جائے تو یہ بیماری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو قبض ہو جاتی ہے تو اس کے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس مریض کو بھی سنگرینی کا مرض ہے، یعنی اس انسان کو نہ ہی دست کا مرض ہے، نہ ہی اس کو موشن کا مرض ہے، نہ ہی اس کو قبض کا مرض ہے، بلکہ اس کو سنگرینی کا مرض ہے۔ اب میں آپ کو اس کے چند اسباب بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا کہ انسان ایسی غذائیں کھائیں جو جلد ہضم نہیں ہوتی، اور اس کی دوسری علامت یہ بھی ہے ایسی غذائیں کھانا جو جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ اور آج کل فارمی مرغ کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو سنگرینی کا مرض ہو رہا ہے، یعنی یہ فارمی مرغ انسانوں کو سنگرینی کے مرض میں مبتلا کر رہا ہے۔ سنگرینی کا دوسرا سبب ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو بھوک نہیں تھی پھر بھی اس نے کھانا کھا لیا۔ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد سونا تو ویسے بھی سنت ہے، لیکن صبح کا ناشتہ اور عشاء کے کھانے کے بعد سونا انسان کو سنگرینی کے مرض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور سنگرینی کا مرض عموماً حساس لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی طبیعت حساس ہوتی ہے
اور سنگرینی کا مرض ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے جو اپنی نیند پوری نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو سنگرینی کے مرض کے بارے میں یعنی اس کے علاج کے بارے میں 2 ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی جو بآسانی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ہوم ریمیڈی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے پوست حلیلہ لینا ہے۔ پوست کا مطلب ہے چھلکا، یعنی آپ نے پوست حلیلہ لینا ہے زرد، اور آپ نے انار کے چھلکے لینے ہیں وہ بھی خشک لینے ہیں، اور تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے دیسی اجوائن۔ اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے، یعنی اگر آپ نے ایک چیز 50 گرام لی ہے تو باقی دونوں چیزیں بھی آپ نے 50-50 گرام لینی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لے کر ان کو اچھی طرح پیس کر ان کو مکس کر لیں اور ان کا صفوف بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد یہ پاؤڈر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کی جو دوسری ہوم ریمیڈی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے کڑا چھال لینا ہے۔ آپ پنسار کے پاس جائیں گے تو پنسار کو کہیں گے تو وہ آپ کو کڑا چھال دے دے گا، آپ کو یہ بآسانی مل جائے گا۔ آپ نے کڑا چھال 50 گرام لینا ہے، اس کو اچھی طرح صاف کر پیس کر اس کو بھی مکس کر لیں اور پھر اس کی 7 پوڑیاں بنا لیں۔ آپ نے ایک پوری روزانہ کھانی ہے۔ اس کو آپ نے لسی کے ساتھ یا پھر کچی لسی کے ساتھ یعنی دہی کی لسی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس میں جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے دوران روٹی کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس میں آپ نے ابلے چاول دہی کے ساتھ کھا لیں یا پھر سادہ دہی کھا لیں۔ آپ نے روٹی نہیں کھانی، ابلے چاول کھانے ہیں۔ یہ جو کڑا چھال والی ہوم ریمیڈی ہے آپ 7 دن تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت جلد سنگرینی کے مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بہت ہی بہترین اور تجربہ کار ہوم ریمیڈی ہے۔ اس کے بعد آپ جیسے مرضی غذا جو مرضی غذا کھائیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔